بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ طریقت کی طہارت۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ طہارت دو قسم کی ہے، ایک ظاہری دوسری باطنی۔ ظاہری طہارت کے لیے پانی کی ضرورت ہے، طہارت باطنی کے لیے توبہ، تلقین، صفائی قلب اور اہل طریقت کی راہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ جب نجاست وغیرہ کے خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جائے تو پانی سے تازہ وضو کرنا لازمی ہے، جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے تازہ وضو کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان کو تازہ کیا۔ سبحان اللہ۔ دوسری حدیث مبارک میں فرمایا کہ وضو پر وضو نور علی نور ہے، لہٰذا جب برے افعال و اخلاق رذیلہ مثلا تکبر، غرور، حسد، کینہ، غیبت، بہتان، جھوٹ وغیرہ کے باعث باطنی وضو فاسد ہو جائے تو اس کی تجدید کا طریقہ یہ ہے کہ ان مفسدات باطنی وضو یعنی مذکورہ گناہوں سے سچی توبہ کرے اور اپنی معیشت پر نادم ہو کر حق تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ ہر دن اور رات کے لیے ظاہری وضو کا وقت ہے، باطنی وضو دائمی انتہائی عمر تک ہے۔ اللہ اکبر۔ بہن اور بھائیو، پلیز جسٹ اے منٹ، پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اسلام ٹی وی بائی وحید جی and comments, like and share our videos to your friends. Thanks for this kind favor. طریقت کی نماز۔ نماز شریعت کے لیے دن اور رات میں 5 اوقات مقرر ہیں، اور سنت طریقہ یہ ہے کہ یہ نماز بغیر ریا اور تصنع مسجد میں قبلہ رخ ہو کر امام کے پیچھے باجماعت ادا کی جائے، اور نماز طریقہ دائمی نماز ہے، اس کے لیے تمام عمر درکار ہے، اس کی مسجد قلب ہے، اور اس کی جماعت تمام قوائے باطنی کا مل کر باطنی زبان سے اسماء توحید کے ذکر میں مشغول ہونا ہے۔ اس کا امام قلب کے اندر جذبہ شوق ہے، اور اس کا قبلہ حضرت احدیت و جمال صمدیت یعنی قبلہ حقیقت ہے۔ قلب و روح دونوں ہمیشہ اس نماز میں مشغول رہیں، عارف کی حجابی کیفیت اٹھ جاتی ہے، اور بارگاہ احدیت میں اس کو حضوری کا شرف حاصل ہوتا ہے، پھر وہ ان مقربان الہی کے زمرے میں شامل ہو جاتا ہے جن کے حق میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء اور اولیاء اپنی قبروں میں ایسے ہی نماز پڑھتے ہیں جیسے اپنے گھروں میں، یعنی اپنے زندہ دلوں سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی مناجات میں مشغول رہتے ہیں۔ جب ظاہری اور باطنی نمازیں جمع ہو جائیں تو نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کا اجر عظیم اللہ تعالیٰ کی جناب میں روحانی قرب اور جنت میں درجات جسمانی کی شکل میں ملتا ہے۔ اس قسم کا نمازی ظاہراً عابد ہوتا ہے اور باطناً عارف، اور اگر حیات قلب حاصل نہ ہونے کے باعث نماز طریقت اور نماز شریعت کی یکجائی کسی نمازی کو نصیب نہ ہو تو وہ ناقص ہے۔ استغفر اللہ۔ اس کا اجر درجات ہے، قربات نہیں، یعنی قرب الہی کے مقامات سے وہ محروم ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نماز شریعت کے ساتھ ساتھ نماز حقیقت کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔ یہ اقتباس صوفی سید نصیر الدین ہاشمی قادری رضوی برکاتی کی کتاب مظہر جمال مصطفی میں سے لیا گیا ہے۔